یہ کہتے ہیں کہ وہ ان بچے نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص روحانیت کا دعویٰ کرے اور اسے ضروری شرعی مسائل معلوم نہ ہوں، یعنی علم ظاہر اس کو نہ آتا ہو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ علوم ظاہریہ سیکھے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام جیسے لوگ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، اور یہ دونوں غوثیت قبریٰ پہ فائز ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے، یہ دونوں غوثیت قبریٰ، لیکن اس کے باوجود صحابہ جو ہیں وہ ان سے افضل ہیں، اور وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علوم ظاہریہ پہلے سیکھتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ علم لدنی یا علم باطن کے لیے بنیاد اور بیس علم ظاہر بنے گا۔ پہلے انسان علم ظاہر سیکھتا ہے تو اس میں وہ روحانی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس قابل بنتا ہے کہ اب اس پر علم لدنی کے دروازے کھلیں، جبکہ وہ کسی شیخ کامل کا دامن تھامے۔ اور شیخ کامل وہی ہوگا جو اپنے بارے میں سے بلند و بانگ دعوے نہیں کرتا، وہ شریعت پہ چل کے دکھاتا ہے، اس کو قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے۔ یہ مسلمہ قاعدہ ہے، اصول یاد رکھیے گا کہ جو عالم نہیں ہوتا وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت کا بھی عطا نہیں فرمائے گا، تو اس لیے اگر ان کو یہ ظاہری علوم بھی نہیں پتہ ہیں تو پھر یہ ولایت کا دعویٰ کرنا اور روحانیت کا دعویٰ کرنا یہ کھوکھلے دعوے ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے جیسے دعویٰ کیا، 100 سال صحبت میں بیٹھ کر دیکھیں، بدلتی ہوئی وقتی عارضی کیفیت کو روحانیت کا نام دے کر یہ سمجھنا کہ منزل مل رہی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ وہی کرے گا جس بیچارے نے کبھی اصل روحانیت کا مزے نہیں چکھا ہوگا۔